آپ کی جو ورک پلیس ہے اس کی بہتری کے لیے جو بھی کوشش کرنی پڑی مجھے آپ کے ساتھ مل کے، آپ کے صدر کے ساتھ مل کے آئی ٹرائی مائی بیسٹ۔ ابھی قانون کی حکمرانی کی رانا محسن صاحب بات کر رہے تھے، اور قانون کی حکمرانی لازمی امر ہے اور اس کے بغیر سلسلہ آگے چلتا نہیں، اور جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، لا لیسنس ہوتی ہے، اس کے نتائج یکدم نظر نہیں آتے کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ نتیجہ آج نکلے گا۔ یہ تو آپ اس وقت نیویگیٹ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں کوئی فوری نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں جس میں قانون کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی حکمرانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، رول آف لا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہائنڈ سائٹ میں شاید وہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، مے بی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہا ہوں وہ فیصلہ، اینڈ آئی ایم ناٹ کیئرنگ فار دا رول آف لا، مے بی میں ایز اے گورنمنٹ کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ کیئرنگ فار دا رول آف لا، مے بی آپ ایز اے باڈی کر رہے ہیں، آئی ایم ناٹ کیئرنگ فار دا رول آف لا، مے بی اینی جج صاحب ہی از ڈوئنگ دیٹ آن دا بیسس آف نیڈ آف نیسیسٹی، کسی نظریہ ضرورت کے تحت کر رہے ہیں، اینڈ ہی از ناٹ کیئرنگ فار اینی رول آف لا۔ مے بی وہ کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں کہ جب ان کی اپنی سوٹیبلٹی ہے تب وہ رول آف لا کی بات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ یہ ایک ارجنٹ نیڈ ہے، اس کو ہم نے ایسے نیویگیٹ کرنا ہے، اس طرح سے لے کے چلنا ہے، تو پھر یہ کئی سالوں کا، کئی دہائیوں کا نتیجہ ایسے نکلتا ہے کہ پھر آپ کو رول آف لا ایسے لگتا ہے کہ ایک سبسیکوینٹ، ایک سیکنڈری چیز ہے اور اس کو ہم نے اہمیت نہیں دینی۔ یہ ایک پورا سوسائٹل امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ سوسائٹل امپیکٹ آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہے۔ لوگ اپنی سوٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ میری مجلس میں وہ کسی بھی مجلس میں ہوں، میری مجلس میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف کبھی کوئی ان کی تحقیر نہیں کر سکتا۔ اگر میں کسی سٹیج پہ کھڑا ہوں اور کوئی صاحب وہاں سے ایسی بات کر دیں کہ جو مجھے لگے کہ ان کے لیے باعث تحقیر ہوگی، اگر میرے میں یہ قوت اور ہمت ہو کہ میں ان صاحب کو نیچے اتار دوں تو میں ان کو نیچے اتار دوں، اور اگر بالفرض مجھے لگے کہ میں ان کو نیچے نہیں اتار سکتا تو میں اپنی عزت میں خود نیچے اتر کے چلا جاتا ہوں کہ میں ایسی کسی مجلس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میرے دیکھنے میں یہ جہاں رول آف لا کا مسئلہ خراب ہوا، وہاں پر انسلٹ اور تحقیر آرڈر آف دا ڈے بن گئی میرے دیکھتے دیکھتے، اور اگر کوئی جائز سوال بھی اٹھائے گا تو اس کی تحقیر کی جائے گی، اسے پوچھا جائے گا، اس کو برے برے القابات کے ساتھ یاد کیا جائے گا، اس کی حیثیت کو ٹریولائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے بارے میں ایسی بیانات دیے جائیں گے کہ وہ پبلک ریئل میں جا کر ان کے ساتھ ان کا سٹگما جڑ جائے۔ اور اس بات پر یقین جانیں کہ وہ لوگ جو سٹگمائز ہو رہے ہوتے ہیں فار سم ریزن، وہ پھر اپنی دلیل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جب ان سے کوئی سوال کرتے ہیں۔ اب جیسے بڑا جائز سوال ہے، ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال کیا پچھلے دنوں، آپ نے بات کی ہے تو میں اس کو موقع کے مطابق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ فوج کے سیاسی کردار پہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شہداء کی حرمت پر ایک بڑی بحث آ گئی، اور بلا شبہ آپ ایک بڑے عالم فاضل انسان ہیں، آپ کی اس حیثیت پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے سلسلے سے بھی منسلک ہیں، آپ ایک بڑی ایک پولیٹیکل کم ریلیجس پارٹی کے آپ سربراہ بھی ہیں، اور آپ ایک لیگیسی بھی مولانا مفتی محمود صاحب کی کیری کرتے ہیں، بلا شبہ آپ کی بے حد تقریم ہے۔ لیکن اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو پھر اس میں آپ کے ساتھی اور وہ لوگ جو کہ ہم سمجھتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دینی اعتبار سے بھی ان کی تکریم کرتے ہیں، چلو سیاسی اختلاف، موافقت یا مخالفت ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے تو وہ گالم گلوچ پہ آ جائیں۔ یہ شکوہ مولانا کا عمران خان صاحب کی پارٹی سے تھا۔ عمران خان صاحب کی پارٹی میں مولانا صاحب کے لیے کیا کیا بری باتیں نہیں کی، لیکن آج سیاسی طور پر وہ ان کے افراد کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے سیاسی بات چیت کی ہے۔
تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جب یہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس صورتحال میں ان باتوں کا جواب دینا لازم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے سیاسی کردار پہ بات ہونی چاہیے تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو پھر 2002 سے 2008-9 میں اس دہائی کے درمیان جو فوج کا کردار تھا سیاسی، اس کے بینیفیشری تو آپ تھے، اور آپ کے ذمہ بھی ہے کہ آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر پہ ووٹ دیا، آپ نے صدر مشرف صاحب کی وردی پہ ووٹ دیا، آپ نے باوردی ان کو صدر منتخب کرنے پہ ووٹ دیا۔ اس وقت پولیٹیکل سچویشن پارلیمنٹ کے اختیار میں یہ فیصلہ تھا کہ وہ کیسے کرے گی، یہ فیصلہ وہ کرے گی، اور کچھ ووٹس تھے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے جوائنٹلی اور اپوزیشن پارٹیز جن میں ANP وغیرہ سارے شامل تھے، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک اپوزیشن اتحاد اکٹھا کریں گے، اور جو بیلنس تھا وہ مولانا کے ہاتھ میں تھا کہ اکثریت بڑے تھن ووٹ سے میر ظفر اللہ خان جمالی کی اس وقت حکومت قائم تھی 1 یا 2 ووٹوں سے۔ تو اس ووٹ پر یہ مسئلہ تھا کہ مولانا کس کی طرف جاتے ہیں۔ اگر مولانا وڈ ہیو ووٹڈ فار پریزیڈنٹ مشرف ٹو بی الیکٹڈ ان یونیفارم تو شاید آج کورس آف ہسٹری چینج ہوا ہوتا، ممکن ہے، آپ اور میں سب اس کے طالب علم ہیں۔ لیکن جب آپ کو حکومت مل رہی ہو، فوج کا سیاسی کردار قبول، اگر آپ کو حکومت مل رہی ہو، باوردی صدر منتخب کرنا قبول، اگر آپ کو حکومت مل رہی ہو کہ جو پارلیمان کا استحقاق ہے، جس کے آپ سب سے بڑے مدعی ہیں، جس کی آپ نے ساری زندگی لوگوں کو تلقین کی ہے، اور وہ لیگل فریم ورک آرڈر میں کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ دیں، آپ کو یہ سب قبول۔ بہت بڑے بڑے جرائم میں اگر میری نظر میں دیکھے جائیں تو پھر ان کا حساب تو مولانا دینا ہوگا، وہ آپ کو بات بتانی ہوگی۔ اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیے گئے سوال پر لوگوں کی تذلیل کی جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ جو سوال کرتے ہیں ان کو حق کیسے حاصل ہے، ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، اس کی افواج ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، میں اس شورش کو قابو نہیں کر سکتا۔ میرے پاس جتھے بند لشکر نہیں ہیں، آپ کے پاس ہوں گے، میرے پاس بندوق ہتھیار والے لوگ نہیں ہیں، میں اس حیبت سے خوف کھاتا ہوں، اس کی شکل سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو ایک سیوک سوسائٹی کا طالب ہوں کہ میری یہاں پر رائٹس اس طرح سے ہوں کہ سویلین سوسائٹی کا عکس ہے۔ آپ مسلح جتھوں کے ساتھ باوردی ایک سے حلیے کے ساتھ، جس کو ریاست بند کرتی ہے کہ پرائیویٹ ملیشیاز قائم نہیں ہوں گے، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ ڈرانا چاہیں بھی تو ہم ڈر جائیں گے، قبلہ بود و باش سے ڈر جائیں گے، حال حلیے سے ڈر جائیں گے، الفاظ کی ترتیب سے ڈر جائیں گے، آپ کے ان مدرسوں کی حیبت سے ڈر جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی کا فٹ پرنٹ کہاں سے چلتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، ہم ساری بات سے واقف ہیں۔